درس حدیث کے بعد اب ابوالفتح عرفان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ لٹریچر کے کچھ اقتباسات پڑھیں۔ علیکم۔ یہ لٹریچر کے تحت یہ میگزین ہے زندگی نو جماعت اسلامی کی۔ اس کا ایک مضمون ہے ہندو راشٹر کا تدریجی سفر۔ جاوید علی اس کے لکھنے والے ہیں۔ 21ویں صدی میں ہندوستانی سیاست کا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں کی سیاست کب اور کیسے ہندو راشٹر کی سیاست میں تبدیل ہو گئی۔ بھارت کے دستور میں کسی تبدیلی کے بغیر کیسے ریاست کی ماہیت یا نیچر کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے لیے دستور میں کسی خاص تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اس کے باوجود اس کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کو ہندوتو یا ہندوپن کے معروف نام سے جانا جاتا ہے، جو زبان زد خاص و عام ہے۔ ہندو راشٹر اسی سکے کا دوسرا رخ ہے۔ ہندوستانی سیاست کی ماہیت یا نیچر میں تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی اس افریت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی اچانک کسی ایک محاذ پر نہیں آئی، بلکہ تدریجاً کئی محاذوں پر آئی، اور اس میں عدلیہ کا غیر معمولی کردار رہا ہے۔ اس کے لیے RSS کو واحد ذمہ دار سمجھنا نادانی ہوگی۔ دوسری طرف اس سے ان کی طاقت و قوت کا غلط تصور بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اس میں کانگریس بیوروکریسی کے ساتھ شاید سب سے بڑھ کر عدلیہ کا غیر معمولی کردار رہا ہے، جن کے مختلف فیصلوں اور رویوں نے ہندو راشٹر کے عناصر کو بتدریج کافی تقویت بہم پہنچائی۔ تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہندو راشٹر کا قابل فہم مفہوم ہے اکثریت کا ایسا اقتدار جہاں ایک کمیونٹی کو دیگر پر افضلیت حاصل ہو۔ یہاں اکثریت سے مراد ہندو اکثریت ہے۔ اس سلسلے میں آکار پٹیل نے اپنی کتاب آور ہندو راشٹر واٹ از ہاؤ وی گیٹ ہیئر میں تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ پٹیل کے مطابق پڑوسی ریاستیں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا میں اکثریت کے مذاہب کو دستوری طور پر نمایاں مقام دیا گیا تھا، جبکہ بھارت میں ایسا نہیں تھا۔ اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں اس کا حصول دوسرے طریقوں سے ہوا۔ ہندوستان کی اکثریت پرستی میجورائٹریزم دستوری طریقے سے نہیں بلکہ خاص تفہیم و تشریح اور فیصلوں کے ساتھ بتدریج سامنے آئی۔ اس کے لیے موجود قانون اور پالیسیوں کے ذریعے بعض سیاسی پارٹیوں اور ان کی معاون تنظیموں اور حکومت نے بعض خاص ایشوز کو ایک عرصے تک نشانہ بنائے رکھا، یہاں تک کہ سماج میں اس کو مقبولیت حاصل ہو گئی۔ ہندوتو علوم سیاست کے مطابق دائیں بازو کی پارٹی بھی نہیں ہے۔ یہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ دین دیال اپادھیائے کا نظریہ انٹیگرل ہیومنزم کو پارٹی کی آئیڈیالوجی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو پٹیل کے مطابق صرف دکھاوے کے لیے ہے، کیونکہ ریاست سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ پٹیل کے مطابق وہ ریاست میں کوئی تبدیلی بھی نہیں چاہتا۔ یہاں بھارت اور بھارتیہ انڈیا اور انڈینس کا تعلق صرف ایک قسم کے شہریوں ون سیٹ آف سٹیزنز سے رہتا ہے۔ اس کا نظام فکر اور نظام فکر اور سوچ ایک خاص کمیونٹی تک محدود رہتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے تعصبات متعین ہیں، جو کہ بنیادی طور پر اقلیت مخالف اور بالخصوص مسلم مخالف ہیں۔ وہ کوئی بھی نظریہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن وہ اقلیت پر مرکوز اپنا منفی ایجنڈا کبھی نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ مبینہ طور پر یہاں ہندو اصلاح یا خدا ترسی PT جیسے مقاصد اپنے سماج کے لیے نہیں ہوتے۔ اکثریتی ریاست میجورائٹائزیشن اسٹیٹ میں تبدیلی کا عمل، جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا گیا کہ یہ تبدیلی بتدریج کئی محاذوں پر آئی، چند کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس میں سنگھ کا رول ایک عرصے تک فیصلہ کن کم نظر ہی آئے گا۔ فیصلہ کن کردار ہمیشہ عدلیہ کا رہا ہے۔ حالانکہ ہندوستان کا عوامی نمائندگی قانون 1951 انتخابات میں مذہب کے نام پر اپیل کو ممنوع قرار دیتا ہے، لیکن ماہ و سال گزرنے کے ساتھ عدالت عظمیٰ کے بعض فیصلوں نے اکثریتی انتخابی سیاست کی باقاعدہ جگہ بنائی۔ انہوں نے ہندوتو کے مخصوص نظریے کو اس کے نظریہ سازوں اور پیروکاروں کے برخلاف ایک بے ساز زندگی گزارنے کا طریقہ یا وے آف لائف قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہندوتو اور ہندوازم کو ایک قرار دیتے ہوئے انہیں مذہب ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ہندوتو کے نام سے ووٹ مانگنے کو جائز بتاتے ہوئے ہندو راشٹر کے قیام کے وعدے کو بھی فرقہ وارانہ اپیل ہونے سے بری کر دیا۔
تفصیل آگے کی سطور میں دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آکار پٹیل نے سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کے حوالے دیے ہیں۔ 1964 میں عدالت عظمیٰ کے 2 اہم فیصلے آئے۔ پہلا ہے انتخاب میں اوم لفظ کے استعمال سے متعلق۔ عدالت نے کہا جھنڈے پر اوم لفظ کا استعمال لازماً مذہبی نہیں ہوتا، اس کے روحانی معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ فریق مخالف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مذہبی استعمال کو ثابت کرے، جو وہ نہیں کر سکے، اور آریہ سماجی سدھانتی مقدمہ جیت گئے۔ آئندہ کے مقدموں کے لیے ایک نظیر بن گیا۔ 1969 میں ہی ایک دوسرا مقدمہ سپریم کورٹ کے پاس آیا، جس میں ایک نقطہ انتخاب میں مذہبی علامات ریلیجن سمبولز کے استعمال سے متعلق تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ کہنا یہ ہے کہ خدا ہر چیز میں ہے اور ہر مخلوق خدا میں سمائی ہوئی ہے، اسی لیے کسی خاص چیز کو ہندو مذہب کی علامت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چنانچہ کمل کو برا یا ترشول کا استعمال مذہبی جذبات کو ابھارنا نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس دلیل کا اطلاق دیگر مذاہب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کراس عیسائیوں کی مذہبی علامت قرار پائے گی۔ وقت کے ساتھ اس دلیل میں اصلاح کے بجائے پختگی آتی گئی۔ بی جے پی نے آگے سے اس کا فائدہ اٹھایا۔